السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، دین اسلام دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. دین اسلام کا ایک چھوٹا سا حکم، ایک چھوٹی سی سنت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رکعتا الفجر خیر من الدنیا و ما فیہا. فجر کی 2 رکعت سنت جو پہلے ادا کی جاتی ہے تمام دنیا سے بہتر. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں پر رحم کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے، مہربانی کرتے ہوئے اپنے سب سے افضل نبی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ذمہ داری ایک ہی دی. کیا ذمہ داری دی؟ کہ لوگوں کو پاک و صاف کیجیے. اور اس مناسبت کی آیت قرآن پاک میں کئی ایک مقام پر ہے. سورہ جمعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے: هو الذی بعث فی الامیین رسولا. امیوں میں سے، ان پڑھ لوگوں میں سے انہی میں ایک رسول بنا کر بھیجا ہے جن کا کام کیا ہے؟ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، لوگوں کو پاک و صاف کرتے ہیں، جس کو ہم تزکیۃ النفس کہتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. انہیں کتاب بھی سکھاتے ہیں قرآن کریم، اور سنت بھی سکھاتے ہیں. اسی طرح جب ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی مکے والوں کے لیے کہ اے اللہ انہی میں سے ان میں ایک رسول بنا کر بھیج، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اور ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی سورہ شمس کی، 11 قسمیں، کتنی قسمیں؟ 11 قسمیں کھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حقیقت کو بیان فرمایا ہے. 11 قسمیں بتائیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ کسی اور کی ہو سکتی ہے؟ نہیں. لیکن معاملے کی بہتری کو، معاملے کی ضرورت کو واضح کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 11 قسم کھا کر بیان فرمایا. کیا کہا؟ قد افلح من زکاہا. جس نے نفس کو پاک و صاف کیا، جس نے نفس کو پاک و صاف کیا وہ کامیاب ہو گیا. وقد خاب من دساہا. جس نے اپنے نفس کو گناہ میں، شرک میں، گندگیوں میں ملا لیا وہ ناکام ہو گیا. اور اسی لیے ایک مرفوع حدیث کے اندر، طبرانی صغیر کے اندر، جس کو علامہ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں گی، جس کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں گی، اس نے ایمان کی مٹھاس پالی، اس نے ایمان کی حلاوت پالی. ان میں سے پہلی چیز کیا بیان فرمایا؟ من عبد اللہ وحدہ لا الہ الا ہو. جس نے ایک اللہ کی عبادت کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس نے ایمان کی مٹھاس پالی. ایک اللہ کی عبادت کرنا. آج لوگ عبادتوں میں بھی ایسی ایسی ملاوٹیں ملاتے ہیں، حیلے اور بہانے اور شبہات پیدا کر دیتے ہیں کہ پوجا کر رہا ہے غیر اللہ کی، پوجا کر رہا ہے ما سوی اللہ کی، لیکن اللہ کی عبادت کا نام لے رہا ہے، اللہ کو بدنام کر رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے، عبادت کی آدھی سے زیادہ قسمیں غیر اللہ کے لیے لوگ پیش کر رہے ہیں. سجدہ ہے، نظر و نیاز ہے، قربانی ہے، بھروسہ ہے، پناہ طلب کرنا ہے، دعا ہے، استغاثہ ہے، مشکل کشائی ہے، حاجت روا، یہ جتنی بھی قسمیں، خوف ہے، امیدیں ہیں، یہ سب آج بہت سے مسلمان اللہ کے علاوہ کے لیے پیش کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. ارے اللہ کی عبادت کرتے تو اللہ کے قریب جاتے. اللہ کی عبادت کرتے تو کہاں جاتے؟ اللہ کے قریب جاتے. تم تو غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہو، اسی لیے روزانہ اللہ سے دور ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہو اور غیر اللہ کے قریب ہوتے جا رہے ہو. اللہ کی عبادت میں یہی خوبی ہے
کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ کے قریب بھاگتا ہے، اللہ کی طرف بھاگتا ہے، لیکن جو غیر اللہ کا ہو گیا روزانہ ہی وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا، اور معاملہ یہاں تک آ پہنچتا ہے کہ وہ اسلام سے باہر ہی ہو جاتا ہے، اس کو اللہ کی عظمت کی، اللہ کی عبادت کی فکر ہی نہیں رہ جاتی ہے۔ پہلی چیز ہوئی۔ دوسری بات، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی خوشی کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ خوشی کے ساتھ ہر سال، تو وہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے زکوٰۃ کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، جن کو اللہ نے علم سے نوازا ہے وہ علم کی زکوٰۃ نکالے۔ علم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سکھائیے، اس پر عمل کیجیے۔ مال کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ مال دیا ہے آپ معلومات لے لیجئے کہ کتنا نصاب ہونا چاہیے، اس پر کتنا نکالنا ہے، جس کی تفصیل کا ابھی موقع نہیں ہے۔ اور تیسری بات، اپنے نفس کو پاک و صاف کرے، تزکیہ نفس کرے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نفس کو پاک صاف کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو کیا فرمایا؟ وہ جان لے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، وہ جہاں بھی ہوگا۔ یعنی انسان جہاں کہیں بھی ہو اس کا عقیدہ اور علم ہونا چاہیے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے اور آپ کے اندر اگر یہ بات پیدا ہو جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ فیل ہر وقت رہے، اپنی دکان میں رہیے تو، مکان میں رہیے تو، کام کے وقت میں رہیے تو، اگر یہ احساس ہو جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کیا ایسا آدمی برائی کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ یہ ہم بھول جاتے ہیں، شیطان ہم سے بھلا دیتا ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کہی ہے، کہا یہ بتاؤ تم لوگ اللہ سے غافل ہو جاتے ہو، اللہ کا ادب نہیں کرتے ہو، یہ بتاؤ اگر بادشاہ کے خلاف بات کرنے پر بادشاہ کے یہاں آپ کو بلایا جائے اور جب آپ بات کیجئے بادشاہ کا آدمی بیٹھا ہو آپ کے سامنے میں، کیا آپ اس کے خلاف بات کریں گے؟ اس کی نافرمانی کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ آدمی بادشاہ کا ہے، بولوں گا یہ پہنچا دے گا مثال کے طور پر، تو کیا ہم بات کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ تو کہا تم اللہ سے کیسے غافل ہو جاتے ہو؟ اللہ کے دو فرشتے ہر وقت آپ کے ساتھ موجود ہیں، دو فرشتے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، دو فرشتے ایٹ اے ٹائم 24 گھنٹے مقرر ہیں، پھر تم ان دونوں سے غافل ہو کر اللہ کی نافرمانی والے کام اور اس کی بات کیوں کرتے ہو؟ اب آپ بتائیے اگر ہر بندہ اس بات کو ذہن نشی کر لے تو کوئی بھی برائی کے قریب نہیں جائے گا۔ ایک آدمی گانا بجانا لگائے، احساس کرے اللہ دیکھ رہا ہے، دو فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، چھوڑ دے گا اگر اللہ کی عظمت اس کے دل میں ہے۔ تو اس طریقے سے آدمی کو چاہیے اس کا خیال رکھے۔ دیکھیے آپ ذرا غور کیجیے، جو لوگ بھی اپنے نفس کو پاک و صاف کر لیتے ہیں اللہ نے جنت کے اندر بلندیوں کا وعدہ کیا ہے۔ سورہ طہ پڑھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، جو بھی ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا اللہ نے بلند درجات کا وعدہ کر دیا ہے۔ کہاں؟ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وذالک جزاء من تزکا، یہ کس چیز کا بدلہ ہے؟ اپنے آپ کو پاک و صاف کرنے کا بدلہ ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ تو تزکیہ نفس اللہ کے نزدیک غور کیجئے، جتنے انبیاء کرام تشریف لائے سبوں کی بعثت کا ایک عظیم مقصد یہی ہے۔ اللہ نے موسیٰ کو بھیجا فرعون کے پاس، آپ کو تو معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، ذرا ان سے کہنا فرعون سے کیا میں تمہیں پاک و صاف کر دوں؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، رب کی طرف ہدایت دوں، رہنمائی کروں تاکہ تو رب سے ڈرے۔ اس سے پتہ چلتا ہے تمام انبیاء کرام ایک ہی کام کے لیے بھیجے گئے۔ آج ہمارے دل میں جتنی ساری گندگیاں پائی جا رہی ہیں، دنیا کی محبت اس قدر پائی جا رہی ہے کہ اللہ کی محبت مغلوب ہو گئی ہے، دنیا کی محبت، انسانوں کی محبت، کام کی محبت غالب آ گئی ہے، اسی لیے ہم اس طرف بھاگتے ہیں، اللہ کی طرف نہیں بھاگتے ہیں، اللہ سے بھاگ رہے ہیں، اللہ سے بھاگ رہے ہیں۔ آئیے مختصر انداز میں، چونکہ وقت نہیں ہے، کہ کن کن چیزوں کے ذریعے ہم اپنے نفس کو پاک و صاف کر سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی توحید ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کیجئے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ۔ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں ایک اللہ کے لیے پیش کریں۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی اللہ کی عبادت نہیں، بلکہ
اس سے زیادہ کہیں ضروری دل کی عبادتیں ہیں. رب پہ بھروسہ کرنا، رب سے مانگنا، رب پر راضی رہنا، اس طرح کی باتیں بار بار ہوتی رہتی ہیں. مشکل کشائی، حاجت روائی میں اسی کو پکارنا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے امیدیں وابستہ کرنا، اللہ سے ڈرنا وغیرہ وغیرہ. یہ دل کی عبادتیں ہمارے اندر اگر مضبوط ہو جائے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے لیے ہم کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ کس بنا پر کمی ہے؟ ہم نے اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا. آج لوگ نماز کر رہے ہیں، پھر بھی لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اس چیز پہ توجہ نہیں دی. دیکھیے صحابہ کرام شرابی تھے، صحابہ کرام جوا کھیلا کرتے تھے، شرک کرتے تھے، سب کچھ ساری برائیاں تھیں، لیکن جب دل کو مضبوط کر دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عقیدہ سکھا کر، دل کی عبادتوں کو مضبوط کر کے، شراب منہ کے پاس سے پھینک دیا. کس بنا پر؟ انہوں نے اللہ کو پہچان لیا جس طرح پہچاننے کا حق ہے. اس بنا پر بار بار ان کو ٹھوکریں لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ٹھوکر لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ نماز کا اہتمام بہت ضروری ہے دل کو پاک و صاف کرنے کے لیے. نماز، اس سلسلے میں قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. وہ آدمی پاک ہو گیا، کامیاب ہو گیا جس نے پاک کیا اور آگے اللہ کا نام لیا اور نماز پڑھی. اللہ کا نام لیا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذکر الہی اور نماز کا ایک اہم رول ہے نفس کو پاک و صاف کرنے میں. دیکھ لیجئے جن کے بھی دل گندے ہیں وہ نماز سے دور رہتے ہیں، ذکر الہی سے دور ہے. اگر اللہ کو ہر وقت یاد کریں اور ذکر الہی کرتے رہیں اور نماز کا اہتمام کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دل کو پاک و صاف فرما دے گا. اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی پاکی کو جسم کے پاکی کے ساتھ ملایا ہے. وہ حدیث سارے لوگ جانتے ہیں. تمہارا کیا خیال ہے اگر کسی کے دروازے پر نہر ہو، وہ اس میں 5 دفعہ غسل کرے، کیا اس کے بدن پر میل کچیل باقی رہے گی؟ نہیں رہے گی. اس سے واضح ہوتا ہے کہ نماز کی مثال آپ نے کس سے دی ہے؟ غسل کرنے سے. جیسے غسل کر کے آدمی جسم کو پاک و صاف کر لیتا ہے، ویسے نماز پڑھ کے آدمی اپنے دل کو پاک و صاف کرتا ہے، گناہوں سے دور جاتا ہے. تیسرا عمل جو تزکیہ نفس کے لیے ہے وہ صدقات و خیرات. جیسا کہ اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، ان سے زکوٰۃ وصول کیجئے تاکہ ان کے دل پاک و صاف ہو جائیں. چوتھا عمل تمام برائیوں سے دور جانا. جتنی برائیاں ہیں ان سے آپ دور چلے جائیے، چونکہ برائی، گندگی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا ہے. اور 5ویں چیز کیا ہے؟ محاسبۃ النفس. تفصیل کا موقع نہیں ہے، ہر آدمی اپنے اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ روزانہ کتنی اچھائی کر رہا ہے، کتنی برائی کر رہا ہے، اور جو بھی خامی اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے. اور چھٹا عمل کیا ہے اس کے لیے؟ دعا کرنا. کیا کرنا؟ دعا کرنا. اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم آت نفسی تقواها وزکھا انت خیر من زکاها انت ولیھا و مولاھا. اس دعا کا بھی اہتمام کیجیے. اور آئندہ ہفتے باذن اللہ، یا آئندہ درس میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے یہ بتائیں گے کہ لوگوں نے تزکیہ نفس کا نام لے کر کیسے برے اور غلط طریقے اختیار کیے ہیں. ان غلط طریقوں کو آپ کے سامنے لا کے رکھوں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ تزکیہ نفس تو ہے تو ضروری، لیکن اس کا مرکز قرآن و سنت ہے، نہ کہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے.